اردو ناول روح عشق پہلی قسط۔ بہت ہی شدید طوفان تھا۔ آسمان سے ٹوٹتی بجلیاں، بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور موسلادھار طریقے سے برستی بارش۔ اسی طوفان کی وجہ سے بجلی بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے بند تھی۔ کمرے میں ایمرجنسی لائٹ روشنی کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گارڈن میں ایک بچی پر پڑی جو اس کی ہم عمر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے باوجود درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دور ہونے کے سبب ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرمین تیزی سے چھتری کی جانب لپکی۔ چھتری لے کر وہ بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر آئی۔ یہ لے لو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، زرمین نے فکر مند لہجے میں اس بچی سے کہا، جس کا رخ ابھی دوسری سمت تھا، لیکن زرمین کے کہتے ہی وہ بچی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب وہ زرمین کی جانب مڑی تو ایک لمحہ کے لیے زرمین گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹی۔ اس بچی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ تم یہ میرے لیے لائی ہو؟ وہ بچی حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں ہاں، زرمین اس کی آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر بوکھلاہٹ سے گویا ہوئی۔ شکریہ۔ اس بچی نے جب مسکرا کر شکریہ ادا کیا تو زرمین نے کچھ جواب نہ دیا، پلٹ کر تیزی سے حویلی کی جانب چل دی۔ سنو، کیا تم مجھ سے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ اس بچی کے کہے الفاظ زرمین کی کانوں کی سماعت سے ٹکرائے تو اس کے پاؤں خود بخود رک گئے۔ وہ بچی دکھنے میں اور بچوں سے قدرے مختلف معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے لب و لہجہ میں ایک عجیب سی مٹھاس اور کشش تھی جو زرمین کو تیزی سے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ نہیں تو زرمین بہت رحم دل تھی۔ وہ اپنی ہم عمر بچی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے واپس آ کر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، وہ بارش کی وجہ سے بھاگ رہی تھی میں۔ زرمین ابھی بھی گھبرا رہی تھی اس سفید آنکھوں والی بچی سے۔ میری دوست بنو گی؟ اس بچی نے جب زرمین کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ زرمین نے اس سے پہلے ان 12 سال میں کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، پر زرمین ابھی بول ہی رہی تھی کہ نمرا بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آن پہنچی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ حویلی سے باہر مت نکلا کرو؟ تم یہ بھول کیوں جاتی ہو کہ دنیا کی نظر میں تم لڑکا ہو، لڑکی نہیں؟ کیسے کھلے بال آ گئی ہو تم یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ نمرا بیگم آتے ہی اس پر چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ نمرا بیگم کے ڈر سے وہ کبھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ یہ 12 سال میں پہلی بار تھا جو زرمین نے حویلی سے باہر قدم نکالا تھا۔ مما، میں تو بس اس لڑکی کو چھتری دینے آئی تھی۔ زرمین معصومانہ چہرہ بنائے اپنی والدہ کو حویلی سے باہر آنے کی وجہ بتانے لگی۔ کون سی لڑکی؟ نمرا بیگم پورے گارڈن میں نظر دوڑاتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ مما، یہ زرمین کہتے ہوئے پیچھے مڑی تو کوئی نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زرمین، یہاں کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ بہانے مت بناؤ اور اندر چلو جلدی، اس سے پہلے کوئی تمہیں یوں کھلے بالوں میں دیکھے۔ نمرا بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی واپس حویلی کے اندر لے گئی۔ مما، مجھے لڈو دیں، زرمین نے لڈو بناتے ہوئے اپنی والدہ کو دیکھ کر کہا، تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تو مجھ سے لڈو لے کر اوپر گئی تھی، پھر تم سامنے والے کمرے سے کیسے نکل کر آئیں؟ نمرا بیگم بے یقینی سے حیران و پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ میں تو 1 گھنٹے سے اپنے کمرے میں ہی ہوں۔ اس کے کہتے ہی نمرا بیگم پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے لیا؟ ایک انجانی سی سرسراہٹ اسے اپنے کانوں میں محسوس ہوئی، جو الفاظ یوں ترتیب پائے جیسے سنتے ہی اس نے اپنی والدہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، وہ میں ہی تھی، میں تو بس آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ زرمین نے بڑی مشکل سے چہرے پر جھوٹی تبسم سجائے کہا، پر تم اوپر سے نیچے کیسے آئیں اتنی جلدی؟ میں نے تو تمہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، نمرا بیگم حیرت سے پوچھنے لگی۔ آپ لڈو بنانے میں اتنی مگن تھی کہ آپ کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ زرمین نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرہ پورا بکھرا پڑا تھا، کہیں چپس کے خالی ریپر پڑے تھے تو کہیں ڈرنک کی خالی گلاس۔ کھانے پینے کے بھرے ہوئے برتن سامنے ٹیبل پر سجے تھے۔ بیڈ کی چادر زمین بوس پڑی تھی۔ صوفے کے مہنگے کشن بھی فرش کا مزہ چکھ رہے تھے۔ وہ منہ اوندا بیڈ پر پڑے سو رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ ایک سرونٹ ادب سے ہاتھ باندھ کر اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ لارڈ صاحب کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیوں؟
फिर से कोई भाग गया है क्या? मनान एक आंख जबरदस्ती खोलकर सर्वेंट को देखकर मुंह बसोर कर पूछने लगा। नहीं सर, आपके दादा ने बुलाया है। उफ, ये बूढ़े बाबा जान क्यों नहीं छोड़ते मेरी। मनान ने रोतू मुंह बनाकर बेड पर जोर जोर से हाथ पटकते हुए कहा कि दो, जब फ्री होऊंगा तो आ जाऊंगा मिलने। मनान ने जमाई लेते हुए बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहा, सर कितनी बार कहा है जमाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखा करें, ये बैड मैनर्स होते हैं। सर्वेंट ने टोका तो वह बेजारी से उसकी जानब देख कर, तुम जाओ, मुझे अभी सोने दो, तुम्हारा गुड और बैड मैनर्स का लेसन मैं बाद में सुन लूंगा। मनान ने तकिया मुंह पर रख जाने का इशारा किया। सर प्लीज उठ जाएं, आपको अभी बुलाया है बड़े सर ने। अगर आप खुद नहीं गए तो आपको उठाकर ले जाने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए प्लीज उठ जाएं। सर्वेंट नहायत इल्तिजाइया अंदाज में गोया हुआ, क्या बाप का राज है जो उठाकर ले जाएंगे? सरू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सोने दो अभी। मनान सर्वेंट की बात को जरा बराबर भी अहमियत नहीं दे रहा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ सर, उठ जाओ, वरना फिर जो होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। सर्वेंट ने सर्द लहजे में वार्न किया, और उसके कान पर तो मानो जून भी न रेंगी थी। सरू, जाओ यार, सोने दो। आह आह। अभी मनान तकिया मुंह से हटाकर बोल ही रहा था कि कमरे में एक गार्ड काली वर्दी पहने हुए हाजिर हुआ। उसने मनान को बेड से उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। आओ, ये क्या कर रहे हो? सरू, इसे कहो नीचे उतारे मुझे। मनान खूब जोर जोर से चीख कर एहतजाज बुलंद कर रहा था, पर वो गार्ड मनान को नाइट ड्रेस की हालत में ही कंधे पर लादे होटल के रूम से बाहर लेकर निकला तो सब आठवें अजूबे की तरह उनकी जानब हैरत से देखने लगे। अबे यार, उतार नीचे, तू तो मेरी बच्ची कुची इज्जत का भी फलूदा बना रहा है। यार, मैं कोई कुंवारी कली थोड़ी हूँ जो दादा के पास मुझे इस तरह उठाकर ले जा रहा है। पूरे होटल की निगाह का मरकज वो गार्ड, उसके कंधे पर बोरी की तरह लटका हुआ मनान था जो मुसलसल चीख रहा था, देख मुझ पर तरस खा यार, इतना हैंडसम चेहरा है मेरा, देख लड़कियां हंस रही हैं मुझ पर। बेचारा मनान चीखता रहा, अपना एहतजाज मुसलसल रिकॉर्ड करवाता रहा, पर उस गार्ड ने शायद नो रिस्पॉन्स का बोर्ड लगाया हुआ था। गार्ड ने मनान के इतना हंगामा मचाने के बावजूद कोई भी रिएक्शन न दिया। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मुझे नीचे उतार दो लिफ्ट में से, मैंने कहाँ भागना है। मनान मासूमाना चेहरा बनाते इल्तिजाई अंदाज में गोया हुआ, सर आप पहले भी इस तरह कहकर भाग गए थे, इस बार मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं। गार्ड ने सर्द लहजे में जवाब दिया तो मनान ने अपनी आंखें मींची थी। उफ, तो मैं ये ट्रक पहले कर चुका हूँ। ओ नो यार, मैं फिर कोई नई ट्रिक सोच रहा हूँ। अभी सोकर उठा हूं ना, इसलिए जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा। मनान ने मासूमियत से कहा तो उस गार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी होंठों में दबाई थी। आप क्यों बड़े सर से भागते हैं, एक बार उनसे मिल लेना, वो कब से आपसे मिलना चाह रहे हैं। गार्ड ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मेरा दिल नहीं चाहता उनसे मिलने को, जब मिलते हैं मेरे कान पका देते हैं, फिर हर बार बूढ़े बाबा का एक ही तकिया कलाम। ये कहकर वो भारी आवाज में अपने दादा की नकल उतारते हुए, मेरा बिजनेस कब संभालोगे? तो संभाल लेंगे ना आप, क्या दिक्कत है? आप तो खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे दादा मिले हैं जो हर वक्त आपकी फिक्र करते हैं। गार्ड ने प्यार से समझाना चाहा, यही तो मसला है, जब अपने पैदा करने वाले माँ बाप के लिए मैं मर चुका हूँ ना, तो न जाने क्यों वो मुझे जिंदा रखकर खुश होते हैं। जितनी बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, मगर मजाल है मुझे सुकून से मरने भी दे रहे हो। मनान झुंझलाकर बोला तो गार्ड का दिल उसकी बात सुनकर नरमा गया। लिफ्ट खोलने ही वाली थी, उसने मनान को नीचे उतार दिया। क्या तुम्हें नहीं पता बरखुरदार कि खुदकुशी हराम है? तो क्या भाग जाना जायज है? अपनी औलाद के जिंदा होते हुए उसके हुकूक से मुंह मोड़ लेना, ये जायज है? मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी दर्द होता है। मनान ने कर्ब भरे जज्बात से उस गार्ड को देखकर इस्तफसार किया तो वो लाजवाब हो गया। सर, इस लम्हे गार्ड ने मनान की आंखों में शदीद तकलीफों को अर्ब महसूस किया था। उसकी आंखें जवाब मांग रही थीं कि क्यों उसके वालिदैन ने ऐसा किया। वो जवाब देने से कासर था, इसलिए नजरें झुका ली। लिफ्ट का दरवाजा उसी वक्त खुल गया। फिर क्या था, मनान ने अगले ही लम्हे चेहरे के एक्सप्रेशन, जो कुछ लम्हा पहले कर्ब से बड़े मालूम हो रहे थे, गिरगिट की तेजी से उन एक्सप्रेशन को बदलकर स्मार्ट मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर गार्ड को देखकर आंख दबाते हुए कहा, सॉरी यार,
وہ منان کے بدلتے ہوئے ایکسپریشن کو سمجھے۔ اسے قبل ہی اس نے گارڈ کو دھکا دیا اور لفٹ کا بٹن دبا کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ واہ منان، چھا گئی یار، سینٹی ہونے کی کیا ایکٹنگ کی ہے، واہ شاباش۔ اس گارڈ کو کیا لگا تھا اتنی آسانی سے پکڑ کر لے جائے گا مجھے؟ عبد المنان کو ہلکا سمجھایا کیا؟ چلو کسی نئے ہوٹل چلتے ہیں۔ منان اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے خود کو داد دے رہا تھا۔ سر، منان سر مجھے لفٹ میں دھکا دے کر بھاگ گئی۔ گارڈ نے کال کر کے یہ بات جب شہاب قدیر کے سیکرٹری کو بتائی تو انہوں نے جواب میں غصے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، سیکرٹری نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ یا خدا، مجھے یہ بیبی سیٹنگ کی نوکری دلوا دے مالک پلیز، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ شازمہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر خوب دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح اسے شہاب قدیر صاحب کے پوتے کی بیبی سیٹنگ کی نوکری مل جائے۔ شازمہ ابھی BA کا امتحان دے چکی تھی، اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ والدہ کی طبیعت کچھ مہینوں سے کافی خراب رہنے لگی تھی۔ روزمرہ کا خرچہ، والدہ کی دوائیوں کے پیسے، پھر بہن بھائیوں کے اسکول ٹیوشن کی فیس، ان سب کا لوڈ اکیلے والد صاحب کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جن کی کریانے کی دکان تھی۔ شازمہ ان کا ہاتھ پٹانا چاہتی تھی۔ وہ نوکری کے لیے کچھ دنوں سے ماری ماری گھوم رہی تھی۔ اس کی سہیلی ہبا نے، جو شہاب صاحب کے آفس میں کام کرتی تھی، اسے بیبی سیٹنگ کی جاب کے متعلق انفارمیشن دی، پر یہ بتانا بھول گئی کہ بیبی سیٹنگ کرنی ایک 25 سالہ لڑکی کی ہے۔ ہیلو سر، شازمہ مسکراتے ہوئے شہاب صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ شہاب صاحب اسے دیکھتے ہی حیران ہوئے، کیونکہ اس جاب کے لیے اپلائی کرنے والی وہ سب سے کم عمر لڑکی تھی اور نہایت حسین و جمیل بھی تھی۔ آپ بیبی سیٹنگ کی جاب کے لیے آئی ہیں؟ وہ تصدیق کیے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ 20 سالہ خوبصورت سی لڑکی اس کے 25 سالہ پوتے کی بیبی سیٹنگ کرنے آئی تھی۔ یس سر، شازمہ نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ گڈ، آپ شور ہے نا کہ آپ میرے پوتے کی بیبی سیٹنگ کر سکتی ہیں؟ اسے سنبھالنا آسان نہیں ہے، شہاب صاحب نے پہلے ہی وارن کر دیا۔ جیسے بولی شازمہ سمجھ نہ سکی۔ شہاب صاحب کے لبوں پہ پرسرار مسکراہٹ بکھر آئی، یہ سوچ کر کہ شازمہ جیسی سیدھی سادی لڑکی کسی آفت کی بیبی سیٹنگ کرنے چلی آئی ہے۔ شازمہ سفید رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس نے سر پر بڑی تمیز سے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا۔ اس کا پہناوا اور بات چیت کرنے کا انداز شہاب صاحب کو کافی متاثر کن لگا۔ اوپر سے اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی معصومیت شہاب صاحب کو مجبور کر رہی تھی کہ اسے ایک موقع دیا جائے۔ آپ کو پورا دن سائے کی طرح رہنا پڑے گا میرے پوتے کے ساتھ۔ اس کا کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، آؤٹنگ پر جانا، الغرض ہر چیز آپ کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ شہاب صاحب کی بات سن کر شازمہ الجھ گئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے دوست بھی ہیں اور وہ بھی آؤٹنگ پر بھی جانا ہے؟ او، یہ امیر لوگ اور ان کے چونچلے۔ شازمہ دل ہی دل میں حیرت کرنے لگی۔ اوکے سر، مجھے منظور ہے، شازمہ نے مسکراتے ہوئے کہہ کر 1 سالہ کانٹریکٹ پر سائن کر دیے۔ تو سر مجھے جوائن کب سے کرنا ہے؟ شازمہ نے پرجوش لہجے میں استفسار کیا۔ ابھی سے ہی، میں نے اپنے گارڈز بھیجے ہیں اس الو کے پٹھے کو لانے کے لیے، جیسے ہی ان کو پکڑ میں آئے گا وہ اسے یہاں لے کر حاضر ہو جائیں گے، شہاب صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو گارڈز پکڑ کر لائیں گے؟ شازمہ حیران تھی ان کی بات سن کر۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے اسے کسی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ لیجیے آ گیا میرا پوتا۔ شہاب صاحب صرف شور کی آواز سن کر سمجھ گئے تھے کہ طوفان ان کے آفس میں داخل ہو چکا ہے۔ 2 گارڈز اسے بازوں سے پکڑ کر آفس میں لائے تو وہ خوب زور زور سے احتجاج بلند کرنے لگا۔ ارے یار چھوڑو، اچھی خاصی میری کول پرسنالٹی کی بینڈ بجا دی۔ گارڈز نے اسے شہاب صاحب کے سامنے لا کر پیش کیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں گارڈز کو گھرانے لگا۔ بیٹا یاد رکھنا، یہ بوڑھے بابا زیادہ دن چلنے والے نہیں۔ جب میرے کنٹرول میں سب آئے گا تو دیکھنا میں اس بے عزتی کا بدلہ کیسے لوں گا۔ سارے میری پرسنالٹی کی ماں۔ ابھی وہ گالی بکنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اپنے وجود کی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتی ہوئی شازمہ پر پڑی۔ وہ معصوم سی لڑکی منان کے اس بے باک انداز کو دیکھ کر حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار اتنا ہینڈسم لڑکا دیکھا ہے کیا؟ منان نے تیور چڑھائے استفسار کیا تو شازمہ کنفیوز ہو کر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ منان تماشا کرنا بند کرو، شہاب صاحب نے رب آواز میں کہا اور ساتھ ساتھ گارڈز کو جانے کا اشارہ بھی کیا۔ نالائق، نکمے، الو کے پٹھے، میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے بھاگ گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھے پتا نہیں چلے گا کہ تم کس ہوٹل میں سٹے کر رہے ہو؟ شہاب صاحب اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر غصے سے آگ بگولا ہو کر منان کی کلاس لینے لگے۔ بوڑھے بابا، آپ کو نہیں لگتا آپ جو ہر بار میری شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور جن تعریفانہ القابات سے مجھے نوازتے ہیں، آج ان میں کچھ کمی ہے؟
منان نہایت پرسکون انداز میں ڈٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کان میں انگلی گھما کر کہنے لگا۔ اس کی جرأت دیکھ کر شازمہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ غلط بات ہے یار، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ سے میرے کچھ القابات یاد نہیں رکھے جاتے اور مجھ سے چاہتے ہو کہ میں موٹی موٹی ساری کتابیں رٹ لوں۔ منان نے شکوے بھرے انداز میں کہا تو شہاب صاحب کا پارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ چپ کا نالائق، الو کا پٹھا کہیں کا۔ شہاب صاحب غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے تو وہاں بیٹھی شازمہ سہم گئی، جبکہ منان ان کے غصے کو مکمل اگنور کر کے تو کس نے کہا تھا ایسا الو پیدا کرنے کے لیے نہ کرتے نا، ایسا پٹھا ہوتا۔ اب اپنے الزام میرے سر نہ ڈالیں۔ منان نے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کریں، آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ شازمہ اپنی چیئر سے کھڑی ہو کر غسیلی نگاہ اس کے وجود پر گاڑے بفر کر بولی، اف، ایک اور لیکچر؟ منان ہوا میں ایک گہری سانس جھنجھلا کر خارج کرتے ہوئے گویا ہوا۔ منان، شہاب صاحب نے غصے سے کہا، جی جی سن رہا ہوں، بولیں۔ منان آرام سے سامنے رکھے صوفے پر گرتے ہوئے بولا، منان کیا میں نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تم ایک دن اپنی زندگی اس طرح ضائع کرو گے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے یہ صدمہ سہنا آسان نہیں، پر خودکشی کی کوشش کرنا، گھر سے بھاگ جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ شہاب صاحب اپنے غصے اور جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے اطمینان سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا بوڑھے بابا، کیوں پڑھایا لکھایا مجھے؟ بلکہ میں تو پوچھتا ہوں زندہ ہی کیوں رکھا؟ منان نے لاپرواہی سے سخت ترین سوال کر ڈالے، جسے اس کی نظر میں اپنے پورے وجود کی کوئی اہمیت نہ ہو۔